رونق آستان عالیہ چشتیہ نظامیہ سلیمانیہ مکھٹ شریف مخلصی فی اللہ حضرت اللہ مولانا حافظ محمد ناصر صاحب امام مسجد اعظم، دیگر شرکائے محفل، حاضران اسلام، آج کی یہ محفل عزیز القدر افتخار اور ذوالفقار نے اپنے والد مرحوم حاجی گلاب خان صاحب کی برسی کے موقع پر ایصال ثواب کے لیے سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ اہتمام قبول فرمائے، مستعین غفور کی بخشش اور بلندی درجات کا ذریعہ بنائے۔ یہ ماہ جمادی الثانی حضرت خلیفہ اول حضور کے یار غاروں یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال با کمال کا ہے۔ 22ویں آپ کے وصال کا دن ہے، 22واں وصال۔ میں یہ پیغام مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اس مہینے کو ابو بکر صدیق والا مہینہ ماہ صدیق اکبر کے نام سے اس کا تعارف عام کریں، اسی نام سے اس کو یاد کریں۔ سے ماہ ربیع الثانی آتا ہے تو چھوٹے بڑے سارے کہتے ہیں کہ یہ 11ویں والا مہینہ ہے، بڑی 11ویں والا مہینہ ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو پیروں کے پیر اور اماموں کے امام، مرشدوں کے مرشد ہیں، رہبروں کے رہبر ہیں، امام الاتقیاء۔ اتقا ہے اور امام الاتقیاء ہے۔ تو ان کا ذکر کثرت سے ہونا چاہیے، ان کا ذکر باعث برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بہت زیادہ نفع بخش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے کہ آپ کے یار غار کا ذکر کیا جائے۔ اسی خواہش کا اظہار حضور نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا تھا کہ کیا کوئی شعر تم نے ابو بکر کی مرکبت میں بھی کہا ہے؟ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ایسے نام سے انہیں یاد کیا کہ اب وہ یہ ذکر صدیقی کسی حال میں رکتا ہی نہیں، کہ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، ممبروں پہ پڑھا جائے گا، مصلوں پہ پڑھا جائے گا، مدرسوں میں پڑھا جائے گا، خانقاہوں میں پڑھا جائے گا، جہاں بھی قرآن پڑھا جائے گا
صدیق اکبر کا ذکر پاک ہوتا ہی رہے گا. سبحان اللہ. اور یہ عجیب اللہ کی حکمت ہے، اور صدیق اکبر پر اس کی خاص عنایت ہے، اور صدیق اکبر کی وفاؤں کو اللہ نے یوں صلہ دیا ہے کہ قرآن میں ذکر کر دیا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. سبحان اللہ. اب مزے کی بات کہ جو ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا، اگر اس کا دعویٰ مسلمانی کا دعویٰ ہے، قرآن کو ماننے کا دعویٰ ہے، تو یہ خراج تحسین تو ابو بکر کو وہ بھی پیش کرنے پر مجبور ہے. اس ذکر کے بغیر غار میں کون تھے؟ ثانی اثنین، غار میں دو تھے نا، دو اثنین دو، تو دو کا دوسرا جو پہلے رسول اللہ ہے تو دوسرا ابو بکر ہے. پھر کہا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب اللہ کا نبی اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا، اپنے ساتھی اور رفیق سے اور اپنے یار سے کہہ رہا تھا، لا تحزن، ابو بکر تو کوئی غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، یعنی ابو بکر اس غار میں ہوں اور میرے ساتھ تو ہے، تو میرے ساتھ ہے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابو بکر اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ تیرے ساتھ ہے. واہ واہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے. اللہ نے قرآن میں نازل فرمائے. اب صاحب یہ صحابیت کہ جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے دوران جس نے حالت ایمان میں بچشم سر رسول اللہ کو دیکھا اور اسی پر ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا والوں نے نہیں، دنیا بنانے والے نے محمد کا صحابی کہا ہے. واہ 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 واہ. وہ یار غار کی صحابیت کے قرآن سے ثابت ہے. اب یہ ایسی منقبت ہے، یہ ایسی مدح ہے جو کسی کو بھی نصیب نہیں ابو بکر کے سوا. یہ مقام صحابیت تو کم و بیش 1,24,000 حضور کے صحابہ ہیں. ہر ایک کو صاحب الرسول کہا جاتا ہے، ہر ایک کو صحابی کہا جاتا ہے، لیکن ابو بکر کا یہ اعزاز کہ اس کو
دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہوا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہاں قرآن پاک کا ایک اور مقام سے میں ایک حوالہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام، آپ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے تو آگے آ گیا سمندر. کہ فرعون کو پتہ چل گیا، اس کے لشکروں نے پیچھا کیا، فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ پیچھے لگا ہوا اور آگے سمندر. تو قوم ہوئی پریشان، بنی اسرائیل ڈر گئے، کہتے انا لمدرکون، کہ ہم تو پھنس گئے، آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، بے شک میرے ساتھ ہے میرا رب، سیہدین، مجھے راستہ، ابھی مجھے راستہ دے گا. ابھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اصحاب مارو اور سمندر پھٹے گا، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا. اور یہ جو آنے والے واقعات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں پر وہ روشن اور واضح ہوتے ہیں. وہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قیامت تک کی خبریں دے گئے. ماں بعد قیامت کیا ہوگا اس کی خبریں دے گئے. بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے میں نے اس طرح کی باتیں بھی چھوڑ رکھی تھیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، کسی ایک دو کو پکڑ کے وہ بڑھ شروع کر دیتے ہیں نا، تو ہمیں کچھ بتانا پڑتا ہے، پھر اس کو برداشت کیجیے. آپ پڑھا کوئی نہیں ہوتا. آج ایک تحریر دلچسپ سی ایک عزیز نے میری طرف بھیجی کہ ایسے جو یہ بلاتے رہتے ہیں ہر وقت کہ جی یہ داتا لگا رکھا ہے انہوں نے، اللہ کے سوا تو کوئی داتا ہے نہیں. تو سنی بزرگوں نے کہا بھی یہ مجازن کہا، اصل داتا اللہ ہی ہے، یہ مجازن کہا جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ مجازن بھی نہیں کہہ سکتے، مجازن بھی نہیں کہنا چاہیے. اچھا آپ یہ بتاؤ کہ داتا لفظ رب، یہ بتاؤ کون سا لفظ بڑا ہے؟ لفظ رب بڑا ہے. انہوں نے کہا تو جو 4 مقامات سے آیا آپ سے بتائیں، سورہ یوسف میں ذکر آیا ہے کہ یہ رب کا لفظ قرآن مقدس میں اب عزیز مصر کے لیے رب کا لفظ آیا ہے، تو 4 مقامات پہ آیا ہے. تو اب بولو گے رب بڑا لفظ ہے، داتا تو اس کے مقابلے چھوٹا لفظ ہے نا، رب بہت بڑا لفظ ہے. یہ بادشاہ کے لیے رب کا لفظ بولا گیا ہے، یہ جائز ہے؟ تو یہ داتا بولنا کیسے ناجائز ہے؟ اس کے پاس پھر کوئی جواب نہیں. ان بیچاروں نے واعظ قسم کے مولویوں کی باتیں سن رکھی ہوتی ہیں نا، جنہیں علم سے مس نہیں ہوتا، وہ ان کو ایسے سبق پڑھا دیتے ہیں اور یہ بھی جو حالات رکھ لیتے ہیں اور جہاں موقع ملتا ہے پھر اگلنا شروع کر دیتے ہیں.
تو اس لیے کچھ تھوڑا سا اس موضوع پر بھی بتانا پڑتا ہے. بخاری شریف دوسری جلد میں باب بدل خلق، عمر بن خطاب روایت کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میں بات اس لیے میں کہ بخاری کی کتاب بھولنے والا نام نہیں ہے اور عمر بن خطاب کا نام بھی بھولنے والا نہیں ہے. اب بتایا کیا؟ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیاما فاخبرنا عن بدل الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم. حضور کھڑے ہوئے، حضور نے خود ارشاد فرمایا، بیان کرنا شروع کیا. آغاز کہاں سے کیا؟ جہاں سے دنیا بنی، ابتدائی آفرینش، بدء خلق، جو اللہ نے پہلی تخلیق جہاں سے فرمائی، وہاں سے بیان شروع کیا. بیان کرتے رہے، بتاتے رہے. حتی دخل اہل الجنة منازلهم واہل النار منازلهم. حضور کا بیان یہاں تک پہنچا کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، دوزخی دوزخ میں داخل ہو گئے. اللہ کا نبی جانتا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. قیامت میں کوئی نہیں پتا. تو قیامت پہلے آئے گی، جنت میں داخلہ پہلے ہوگا. قیامت پہلے آئے گی، جنت میں داخلہ بعد میں ہوگا. وہ بعد والی آپ بتا رہے ہیں، پہلے والی آپ کو نہیں پتا. خود جو اس کو بخاری سے تھے، یا پھر بخاری کی جو رائٹ لگا رکھی ہے اس کو چھوڑو یا بخاری کی مانو. سنی بیچارے ایسے مسکین کہ کوئی آگے ان کے پاس صحابہ کے خلاف بڑبڑ شروع کر دے، بک شروع کر دے، یہ سنتے رہتے ہیں. اولیاء کے خلاف شروع ہو جائے، یہ سنتے رہتے ہیں. کوئی ابو حنیفہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دے، یہ سنتے رہتے ہیں. کوئی کمالات نبوت پر تنقید شروع کر دے، یہ سنتے رہتے ہیں. اب کچھ تو بات ذہن میں بٹھاؤ اور کچھ تو غیرت کا اظہار کرو. چبل قسم کے جاہل قسم کے گوار وہ سنی مساجد میں آ کے بات کرتے ہیں، یہ سب بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں. کچھ باتیں ذہن پکی کر لیں. آپ یہ بتاتا رہتا ہوں کہ یہاں اسلام رسول اللہ کے صحابی یہاں نہیں پہنچے ہیں. یہاں ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمارے بڑوں کو مسلمان بنایا ہے تو ان اولیاء نے بنایا ہے، صوفیاء نے بنایا ہے. اور سارے صوفیوں کا عقیدہ یہی ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان معی ربی سیہدین، کہ میرے ساتھ ہے میرا رب، ابھی مجھے راستہ دے گا. جو مستقبل میں ہونے والا وہ پہلے بتا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر، اب غم میں ایک اور بھی فرق دیکھیے یہاں پر ذرا. ابو بکر کو اپنی جان کا غم نہ تھا، اپنی جان کا غم ابو بکر کو نہ تھا. اپنی جان کا غم ہوتا تو غار میں تاریکی رات کی تاریکی میں غار میں پہلے داخل ہوتے. اور اپنی جان کا غم ہوتا تو سوراخوں کو ایڑیوں سے بند کرتے. جو اپنی جان کا غم ہوتا جب سانپ نے 10 ہاتھوں کے پاؤں پیچھے ہٹاتے نا، پاؤں کو جنبش نہیں ہونے دی کہ میرے آقا کے آرام میں خلل نہ آئے. تو اپنا غم نہیں تھا، غم رسول اللہ کا تھا. اسی لیے فرمایا لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم، وہ ان کو دھارے کو تو اپنا غم تھا، ان کو تو اپنا غم تھا. وہ
موسیٰ علیہ السلام نے ان معی ربی سیا، میرے ساتھ ہے میرا رب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معنا کہہ کر بہت بڑا ہدایت کا سامان مہیا کر دیا. اے ایمان والو، قیامت تک آنے والوں، قیامت تک قرآن پڑھنے والوں، اس نقطے پہ غور کرتے رہنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر اللہ میرے اور تمہارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. وہ معی میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ دیا. یہ حضور جمع کا صیغہ لگا رہے ہیں، اور بھی یہاں پر نکات ہے، لیکن میں حضرت میں بھی حل کرنے کا تھوڑا ہے، میں بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. اب یہ منقبت ابو بکر کی، یہ قرآن نے صاحب کہا، بہت بڑی منقبت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہ اس سے ایک فرار کی کوشش کی بعض لوگوں نے کہ یہاں جو صاحبی ہے اس سے کہا جی صاحب ساتھی ہونا، یہ تو ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو بندہ سیٹ کے ساتھ بیٹھا ہو، یہ ساتھی ہے. تو فرق ہے. حضور نے جب ہجرت کی تیاری فرمائی نا، جب حکم آیا اجازت ہے ہجرت کی، تو حضور خود ابو بکر صدیق کے گھر گئے. گھر سے ساتھ لے کے چلے. یہ وہ نہیں ہے جو کہیں ساتھ ہو جائے تو ہو جاتا ہے، یہ اتفاقی ساتھ نہیں ہے، یہ تو انتخاب ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اذن عطا فرمایا. ابو بکر کو ساتھ لے کے جانا ہے. یہ وہ معیت ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوئی. جہاں بھی دیکھو، مکہ میں حضور اعلان نبوت فرماتے ہیں سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کرنے والا ابو بکر ہے. مکہ میں ساتھ ہے، وہ راہ ہجرت پہ ساتھ ہے، وہ غار کے اندر ساتھ ہے، وہ مدینہ طیبہ میں ساتھ ہے، وہ بدر میں، احد میں، خندق میں، ہر مارکے میں، ہر غزوے میں رسول اللہ کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مدفن بھی رسول اللہ کے ساتھ فرمایا، مزار میں بھی رسول اللہ کے ساتھ. عمر نہ چھوٹا باب نبی، مرقد بھی انہی کے گھر میں بنی. صدیق و عمر کا عہد وفا، سبحان اللہ سبحان اللہ. معنی اکٹھے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی بھر کبھی کسی بات کی پرواہ نہیں کی، کسی بات کا. اب یہ تو ہجرت کے راستے کی بات ہے، اس کے بعد کے واقعات آپ سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر کے لیے، وہ تبوک کے لشکر کے لیے امداد مانگی تو اپنا کل اثاثہ جو کچھ تھا وہ لے کے قدموں میں ڈال دیا. ماں کئی تو لوگ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے. اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، اپنے گھر والوں اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا. مال کی پرواہ نہیں، کسی بات کی پرواہ نہیں کی. اور پھر مرتدوں کے خلاف جب جہاد کا موقع آیا کسی بات کی پرواہ نہیں کی. کسی سے وہ بندہ اللہ کا، وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والا ہی نہ تھا. تو وَزَيَّنَّهُ الْأَتْقَى کا اعزاز اس کو بخشا گیا. سب سے بڑا متقی امت کا ابو بکر ہے. افضل الکل بعد الرسل.
افضل الورا بعد الانبیاء. یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، ہمارے اکابر مشائخ کا یہی عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں